بسم الله الرحمن الرحيم. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحفظ وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورحمته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ملک خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أعني أبا القاسم أبا الزهراء محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بلندر الصلوات. دوگوں پروردگار عالم پر توسل اہل بیت آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کے ذکر اہل بیت سننے کے لیے آئے ہو مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے اجر عظیم عطا فرمائے. بانیان مجلس انجمن نے یہ جو خوبصورت اہتمام کیا ہے فرش عزا بچھایا ہے مالک اللہ ان کے رزق عزت مال وقت میں مزید اضافہ فرمائے. پروردگار عالم کے حضور دعا ہوں پروردگار عالم ہمیں صفات ولایت علی پہ قائم و دائم فرمائے. پروردگار عالم مشن حسین ابن علی کو آگے لے کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیرت ائمہ اہل بیت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے. ان بے نور آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کو منزل استجابت تک پہنچانے کے لیے امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت. اجازت ہے جس ذکر شروع کیا جائے. گفتگو کا آغاز سخن توحید سے کرنے لگا ہوں اور توحید سے بات شروع کرنے کا مقصد یہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو جس ممبر سے میں آپ کے سامنے مخاطب ہوں پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ممبر محافظ توحید حسین ابن علی کا ممبر ہے اور ساری قدغنیں ابھی بھی اسی ممبر پہ توحید پہ لگائی جا رہی ہیں. تو بات توحید سے ہی شروع کی جانی چاہیے اور شروع ہی توحید سے بات ہوتی ہے. بات کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے اختتام بھی توحید سے ہوتا ہے. میں کیا جس گھرانے سے ہم متصل اور منسلک ہیں جس گھرانے نے ہمیں توحید بتائی ہے اس نے اتنی کمال توحید بتائی ہے سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی اس کی توحید کے نعرے ختم نہیں ہوئے.
سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی اس کی توحید کی قصہ گوئی پروردگار عالم کی ثناخوانی حسین ابن علی کرتے رہے. اور کیا کمال ہے اس گھرانے نے توحید بتائی. وہ علی جو ایک رات میں ہزار رکعت نماز ادا کرتا تھا, جب جانے لگا ہے تو کیا کہا, الہی ما عبدتک حق عبادتک, اے اللہ علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے, علی تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا ہے. پھر کیا کہا, پھر علی بن ابی طالب نے انتہائی عرفانی جملہ کہا. علی بن ابی طالب نے کہا الہی ما عبدتک تمام من جنتک ولا خوف من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ, اے اللہ آؤ زمانے والوں سنو توحید کیسی ہوتی ہے, توحید کے عرفانی فکرے کون سے ہوتے ہیں, معرفت بھری توحید کون سی ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں اے پروردگار عالم علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا, نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے, ولا خوف من نارک, نہ تیری جہنم سے علی کو خوف آتا ہے, بلکہ علی تیری عبادت کرتا کس وجہ سے ہے, علی عبادت اس وجہ سے کرتا ہے, بل وجدتک اہلا للعبادہ, بھرے جہان میں تیرے علاوہ لائق سجدہ پایا ہی کسی کو نہیں ہے, تیرے علاوہ لائق سجدہ سجدے کے قابل پایا ہی کسی کو نہیں ہے. اگر آپ سارے میرے ساتھ سفر کریں اور سفر کر کے نجف کا علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں چلیں جہاں سے میں آیا ہوں, وہیں پہ دوبارہ چلتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم سفر ہو کے خراج عقیدت علی کو ہم بھی پیش کرنا چاہتے ہیں. اے کائنات کا امیر, عبادت خدا کی ایسی ہی کرنی چاہیے, نہ تمام من جنتک ہونی چاہیے, نہ خوف من نارک ہونی چاہیے, بلکہ علی پروردگار عالم جس طرح تو نے بتایا ہے ویسی ہی عبادت کرنی چاہیے جیسی خدا کو لائق عبادت ہے. پھر ہم سارے بھی تجھ سے بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں, اے علی بن ابی طالب ہم بھی تجھے مولا نہ جنت کے لالچ میں مانتے ہیں, نہ دوزخ کے ڈر کی وجہ سے مانتے ہیں, ہم بھی تجھے مولا فقط اس لیے مانتے ہیں بھری کائنات میں مولائیت تیرے علاوہ سجدی کسی کو نہیں ہے. بھری کائنات میں بھری کائنات میں مولائیت علی کے علاوہ سجدی ہی کسی کو نہیں ہے, اور کمال مولا ہے علی. میں تو مسلمانوں سے اکثر کہا کرتا ہوں, مسلمانوں تم علی کی زیادہ تعریف کیا کرو, زیادہ ثنا خوانی کیا کرو, کیونکہ تمہارے پاس بس ایک علی ہے, یہ اس کا کرم ہے, اس نے ہمیں جتنے دیے ہیں سارے علی دیے ہیں. ہمارے پاس علی ہے, علی کے بعد حسن بھی علی ہے, علی کے بعد حسین بھی علی ہے, امام زمانہ تک سارے جتنے بھی دیے ہیں سارے علی عطا کیے ہیں. اور کمال یہ ہے علی ہے کون, اللہ کے سچے رسول نے فرمایا تھا یا علی من قام لیلہ وصام نہارہ وحج جمیع دہرہ ولم یعلیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. اے علی کوئی بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے, دن سارا روزہ رکھتے رہے, ساری زندگی حج کرتا رہے, خمس و زکوٰۃ ادا کرتا رہے, سب کچھ کرتا رہے, اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر, قبلہ اعتقادات شیخ صدوق میں روایت ہے, آپ نے کہا نا میں نے کہا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر, شیخ صدوق روایت کرتے امام صادق سے, امام صادق فرماتے من شکا فی کفر اعدائنا والظالمین فہو کافر. علی کا دشمن تو بہت دور کی بات ہے, معصوم فرماتے ہیں جو ہمارے دشمن کے بارے میں شک کرے کہ وہ کافر نہیں ہوتا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. مان شکا, جو سوچے کہ ہمارا دشمن کافر نہیں ہوتا وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. یعنی میں جملہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں تمام اعمال کی, نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے اعمال کی قبولیت کا معیار جو رسول اللہ نے دیا ہے وہ دیا ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت ہوگی تو نماز قبول ہوگی, علی کی ولایت ہوگی تو روزہ قبول ہوگا, علی کی ولایت ہوگی تو حج قبول ہوگا, سارے اعمال قبول ہوں گے جب علی کی ولایت ہوگی. یہاں تک جملہ آپ نے سنا, میں جملہ آگے پڑھنا چاہتا ہوں.
کوئی ایسی چیز بھی ہے اگر وہ نہ ہونا اللہ علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرتا. بلا توجہ کیجئے گا، عالم دین بیٹھے ہوئے میری مجلس میں تائید کریں گے، نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگی، تمام اعمال قبول ہوں گے اگر علی کی ولایت ہوگی. علی کی ولایت نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ایک ایسا عمل بھی ہے اگر وہ نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو اللہ علی کی ولایت بھی منہ پہ مار دے گا. پریشان ہو گئے، کون سی چیز ہے ایسی؟ کچھ تو ایسا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اللہ علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا. اپنی طرف سے تو کوئی جملہ میں نے ابھی تک کہا نہیں ہے، معصوم کے فرمان سنا رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل الولایا الا بالبراءۃ من اعدائنا. اللہ علی کی ولایت اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک دشمن زہرا پہ تمہارا نہیں آ رہا. علی کی ولایت بھی اللہ قبول نہیں کرتا. بڑے بڑے بندے آپ کو مل جائیں گے، جی ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ہم کو دشمنی رکھتے ہیں، ہم بھی آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کبھی ٹیسٹ لگا کے انہیں ٹیسٹ کیجئے گا، کرتے ہو علی سے محبت؟ وہ کہیں گے جی کرتے ہیں. کرو دشمن زہرا پہ تبرہ، مرتا مر جائے گا، مرتا مر جائے گا، نہیں کرے گا. آئیے جو موضوع جس پہ میں نے سخن آرائی کرنی ہے وہ موضوع ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع جو میرا موضوع نہیں ہے، وہ موضوع ہے زینب کبریٰ کا اور سید الساجدین کا. گلی میں، کوچوں میں، بازار میں، دربار میں نشر حسینیت کر رہی ہے علی کی بیٹی. اجازت ہے آئیے ہم بھی آپ کو بتلاتے ہیں کہ حسینیت چوک کی مجلس ہے. ہم مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ہم مسلمانوں کو رسول کی زبان سے حسین بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو مجلس سجائی ہوئی ہے یہ کس کی مجلس ہو رہی ہے؟ چوک میں، بازار میں. کربلا میں دب جاتی اگر زینب نہ ہوتی. اگر علی کی بیٹی شریکت الحسین ہونا کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے. مانا توجہ کیجئے گا، مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. زینب اگر نہ ہو تو ادھوری. امام سجاد اور بی بی زینب حسینیت اپنے خطیبوں کا کارواں لے کے کربلا سے چلا ہے. یہ لشکر جس کے خطیب اپنے تھے اور وہ ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ہر چوک میں، ہر بازار میں بتایا ہے. امام سجاد نے بھی حسینیت بتائی ہے اور بی بی زینب نے بھی حسینیت بتائی ہے. دونوں کے حسینیت بتانے میں فرق ہے. امام سجاد جہاں پہ بھی گئے ہیں امام سجاد نے اپنا تعارف کروایا ہے. امام سجاد نے کہا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی المرتضی، انا ابن محمد المصطفی، انا ابن فاطمۃ الزہرا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ. اپنا تعارف کرواتے رہے، بتاتے رہے میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں کون ہوں. جب زینب کبریٰ کی باری آئی، اب بی بی زینب نے یہ نہیں کہا میں کون ہوں، فرمایا یا یزید یا یزید یا یزید تو ایسا یبنت طلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادو. امام سجاد بتاتے رہے میں کون، میں کون، ہم کون ہے. اب جملہ اگر سنبھال سکو دونوں کے، امام سجاد کے حسینیت بیان کرنے میں اور بی بی زینب کے حسینیت بیان کرنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے، سجاد بتاتے رہے ہم کون ہیں، زینب بتاتی رہی تمہاری اوقات کیا ہے. بی بی زینب بتا دشمن کے سامنے اپنا تعارف کروانا آسان ہے،
دشمن کے سامنے بتانا کہ میں کون، مشکل کام ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اس سے دشمن کو بتانا تیری اوقات کے، اگر جملہ سنبھال سکو ایک اور جملہ دیتا ہوں، سید الساجدین زین العابدین مرد ہو کے تولا کر رہے تھے، زینب کبریٰ مستور ہو کے تبرہ کر رہے تھے۔ پاک بی بی نے بتایا یزید تیری اوقات کیا ہے، آؤ جو پیغام حسینیت دیا تھا، کبھی نہ سوچئے گا یہ ایف آئی آریں کروائی جاتی ہمارے اوپر کہیں ہمیں عمان میں مارا جاتا ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں، شیخ پورہ میں مارا جاتا ہے، کون سے علاقے، کس علاقے کا نام لو، کون سا علاقہ ہے جہاں پہ ہمیں مارا نہیں جاتا؟ میں اس چوک کے مجلس میں ہر دشمن ازا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اے دشمن ازا سن لو، تمہاری تلواریں ختم ہو گئی، ہماری گردنیں ختم نہیں ہوئے ہیں، تمہارے سینے تمہارے نیزے ختم ہو گئے، علی شاہ ولی اللہ پڑھنے والوں کے سینے ختم نہیں ہوئے۔ یاد رکھو کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور مذہب ہوتا، کب کا ختم ہو جاتا، یہ قوم بٹی کیوں نہیں ہے؟ چوک میں پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، شیعہ قوم جانتی ہے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم بٹے کیوں نہیں ہے؟ دو وجہ بتانے لگا ہوں، سب سے پہلی اور بڑی وجہ یہ ہے یہ قوم کوئی اور قوم ہوتی جتنے ہم پہ ظلم ہوئے ہیں، ہمارے کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے رہے، ہمارے خون سے گارا رو کے دیواریں کھڑی کی جاتی رہی، لیکن علی ولی اللہ پڑھنے والے، حسین کا ذکر کرنے والے نہ کل ختم ہوئے تھے نہ آج ختم ہوئے ہیں۔ شام والے نے 1070 خطیب بلایا اور وہ 1070 خطیب جمعے کے خطبوں میں میرے مرشد علی کا دھوکہ کرتا تھا، وہ 1070 خطیب اپنے قبر کے جہنم میں چلا گیا۔ علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی قیامت تک علی رہے گا، کوئی زمانے کی طاقت رک جائیے گا، جذبات پہ کنٹرول رکھے گا، زمانے کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ دلیل اتنی وزنی دے رہا ہوں، پھر داد چاہیے، دلیل وزنی ہو تو دعا کیجیے گا، ہم ختم کیوں نہیں؟ پہلی دلیل دے رہا ہوں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کوئی اور قوم ہوتی ختم ہو جاتی، ہم ختم کیوں نہیں ہوئے؟ اس کے ختم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے دنیا والوں کے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ کوئی اور قوم ہوتی، کوئی اور مذہب ہوتا، کب کا مٹ گیا ہوتا، پھر رہ گئی جلوس کی بات، رہ گئی ماتم کی بات، رہ گئی ان مجلسوں کی بات۔ اس کی گارنٹی آپ نے یا میں نے تو لی نہیں ہے، علی کی شیر دل بیٹی، علی بن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے یزید بن معاویہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، یا یزید کہدک وساسائل وناصر جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنی چالیں چلنی ہے چل لے، جتنی مکاریاں کرنی ہے کر لے، میں علی کی علی بیٹی تیرے دربار میں کھڑی ہو کے خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں، قیامت تک تیری قبر کا نشان نہیں ملے گا، میرے حسین کے آج بھی کروڑوں سوار ہیں، میرے حسین کے آج بھی کروڑوں سوار ہیں۔ کہا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے، متوکل عباسی حکمرانوں نے کیا کیا، بنو امیہ نے ہم پہ کون سے مظالم نہیں ڈھائے، ختم ہو گئے۔ ایک بہت بڑے عالم دین کا فکرہ تھا، انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے مٹنا ہوتا، بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم کے بعد مٹ چکے ہوتے، ہم آج بھی زندہ ہیں۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوا، متوکل نے کیا کیا، امام حسین کی قبر پہ ہل چلوا دیے، قبر کو ختم کر دیا، نشان مٹا دیے۔ آج بھی کربلا جاؤ، زندہ معجزہ ہے کربلا، عباس کے بازوؤں کے بھی نشان مل جائیں گے، اور جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو میں تائید کرو گے، جب سے کربلا آج سفر شروع ہو رہا ہے، 3-4 سفر سے شروع ہوتا ہے، 80 کلومیٹر کا دسترخوان ہے، آج دنیا دیکھے، دنیا سمجھے حسین کون ہے، کس قربانی کا نام ہے، تم نے کیا کیا ظلم ہم پہ نہیں ڈھائے، اور آج بھی حسین زندہ ہے۔ نجف سے پیدل 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگتا ہے، کروڑوں لوگ جاتے ہیں، کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو گھر سے کھانا لے کے گیا ہو،
تم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہو، بستر ساتھ لے کے جاتے ہو، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں حسین کی زیارت سے. کوئی بستر گھر سے لے کے گیا ہو، کوئی کھانا گھر سے لے کے گیا ہو، کوئی واپسی پہ آ کے کہا ہو کہ ہم بھوکے رہ گئے ہیں، ہمیں کھانا نہیں ملا. ہر کوئی کہتا ہے جو چاہا. ہائے ہائے کیا بات ہے آپ کی. جو چاہا. میں نے اللہ کی کائنات میں دو جگہ دیکھی ہے جہاں پہ جو چاہا مل گیا. یا نجف سے کربلا لاؤ، یہ دنیا میں ہے یا جنت میں ہے. کون ہے زمانہ کیا سمجھا، حسین کیا ہے. مٹ جائے گا تمہارے تمہاری ناکام کوششوں سے حسین مٹ جائے گا. کیا ہو رہا ہے حسین کی زیارت پہ؟ 80 کلومیٹر کا دسترخوان لگا ہوا ہے. حسین کی زیارت حل چلا دیے گئے تھے. کروڑوں لوگ، 8 کروڑ 10 کروڑ بندہ جاتا ہے حسین کی زیارت کے لیے. آج بھی میں سب مسلمانوں سے کہتا ہوں تم ایک مرتبہ ضرور کربلا جاؤ تاکہ تمہیں جنت کے رستوں کا طریقہ پتہ چل جائے. کن رستوں سے ہو کے گزر کے بندہ جنت میں جاتا ہے. اور متوکل نے حل چلا دیے. دشمن حکومت پریشان ہو گئی، گھبرا گئی. حسین کے آنے والے معجزہ تھا کریم کربلا کا. جو قبر جہاں تھی وہ آج بھی وہیں پہ موجود ہے. کیا کیا نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ جو جائے گا اپنے بازو کٹوائے گا. آج تو زیارتیں آسان ہے نا، بازو کٹوائے گا پھر حسین کی زیارت پہ جائے گا. کوئی پاؤں کٹوائے گا حسین کی زیارت پہ گیا جائے گا. بازو کٹوائے گا. یقین مانے کیا کہنے مومنوں پہ. آپ کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں. مومنوں کے عقیدے کتنے مضبوط ہوتے ہیں. بازو کٹوانے والے کہہ رہے تھے کیا ہوا، عباس کا صدقہ ہے، ملے بھی تو غازی کے صدقے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے دشمن حکومت نے تبدیل کیا. انہوں نے کہا جو جائے گا ایک بندہ قتل ہوگا، باقی زیارت پہ جائیں گے. یقین مانو جو قتل ہونے والے، شہید ہونے والے تھے وہ زیادہ تھے. اس قوم کو مارنا چاہتے ہو، اس قوم کو مارنا چاہتے ہو. جو قتل ہونے والے تھے حسینی تو کبھی موت سے ڈرا ہی نہیں ہے. دشمن حکومت چکرا گئی، دشمن حکومت پریشان ہو گئی. انہوں نے سب کو بلایا. انہوں نے کہا ایک بندے کو قتل کرواؤ، باقی زیارت پہ جاؤ. تم سارے گھوڑے زیارت پہ جا رہے ہو، سارے شہید ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے. تمہیں وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک بات کی، ہمارے عقیدوں کو آج بھی جمع کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا ہم کیا کریں، یہ جو زیارت پہ جا رہے ہیں نا، انہوں نے جا کے حسین کی جالی چومنی ہے، ہم نے گردن کٹوا کے حسین کے قدم چومنے ہیں. اس قوم کو مٹائے گا کوئی؟ کسی کی ضرورت ہے؟ آؤ اس جگہ پہ میں تھوڑے سے اس مختصر وقت میں کیا حسینیت پڑھ سکتا ہوں. میرے شیعہ سنی سارے آئے ہوئے. آؤ میں تعارف کرواتا ہوں حسین کا رسول کی زبان سے. رسول کی زبان سے حسین کا تعارف کرواتا ہوں. یہ مجلس کس کی ہو رہی ہے، یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے. یہ مسجد کا دروازہ ہو، کوئی بھی دروازہ ہو، یا وہاں سے میرا بچہ آئے، میرا اپنا بیٹا آ جائے، گرنے لگے، میں کبھی ممبر چھوڑ کے اس کو نہیں بچاؤں گا. میں کہہ دوں گا بھائی دیکھیے گا میرا بیٹا گر رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ میں بیٹے کے گرنے سے بڑا کام کر رہا ہوں. مجلس چھوڑ کے، ممبر چھوڑ کے کبھی بیٹے کو نہیں بچاؤں گا. یہ مجلس کی توہین ہے. کیوں؟ بیٹا کوئی مجلس سے بڑا نہیں ہے. آؤ سنو حسین کون ہے. حسین وہ ہے کہ مسجد کا دروازہ کھلا. اب جملہ سنبھالنا، مسجد کا دروازہ کھلا یا مسجد کے دروازہ کھلنے سے اللہ کا دروازہ مسجد میں داخل ہوا. اللہ کا باب اللہ، اللہ کا دروازہ مسجد میں داخل ہوا. حسین کا دامن اب آ کے دامن سے لڑکھڑایا اور حسین گرنے والے تھے. کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو کہا ہو میرے حسین کو تھام لو. نہیں، کیونکہ رسالت جانتی تھی امامت کو جب بھی تھامے گی رسالت تھامے گی. گئے
رسالت کو نے امامت کو اٹھایا یہاں پہ لے کے آئے اور تعارف کروایا، فرمایا فعرفوہ، اسے جان لو، ھذا حسین، یہ حسین ہے، زمانے والوں اسے جانو، یہ حسین ہے، ابوہ فی الجنہ۔ آپ نے سنا ہوا ہے ہمارے برادران، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہر کا اپنا عقیدہ ہے، ہم نے کبھی کسی کے عقیدے کو چھیڑا نہیں، لیکن ہم اپنے عقیدہ بیان کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں 10 ایسے صحابی ہیں جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، عشرہ مبشرہ، ان کو مسلمان بھائی کہتے ہیں۔ آؤ ذرا یہاں پہ آئے ہوئے ہم بتاتے ہیں وہ کون ہیں ہمارے نزدیک جنہیں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آئیے ذرا پھر سنیے کون ہے۔ حسین کو اٹھایا، صحابہ کی محفل ہے، صحابہ سننے والے ہیں، رحلِ رسالت و امامت کا قرآن ہے، تعارف کروا رہے ہیں، فرمایا پہچان لو یہ حسین ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ فرمایا ابوہ فی الجنہ، حسین کا باپ جنتی ہے، امہ فی الجنہ، حسین کی ماں جنتی ہے، جدہ فی الجنہ، حسین کا دادا جنتی ہے، جدتہ فی الجنہ، حسین کی دادی جنتی ہے، اخوہ فی الجنہ، حسین کا بھائی جنتی ہے، حسین کا نانا جنتی ہے، حسین کی نانی جنتی ہے۔ جہاں پہ اللہ کا رسول رکا نہیں ہے، آؤ مسلمانوں ہم تمہیں بتاتے ہیں نبی نے کنہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا محبہ فی الجنہ، قیامت تک حسین کے چاہنے والے جنتی ہیں، قیامت تک حسین کے چاہنے والے جنتی ہیں۔ قبلہ دعا آپ سے لینی ہے، اللہ کا رسول یہاں پہ رک جاتا ہے، عارف والو میں بھی یہاں پہ رک جاتا، اللہ کا رسول رکا نہیں، اللہ کے رسول نے آگے والا ذکر کہا، محبہ نہیں، فرمایا محبی ہی فی الجنہ، فقط چاہنے والے نہیں، حسین کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی ہیں۔ مل کے کون محبوں محبی ہی فی الجنہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا۔ روشنی کسے اچھی نہیں لگتی؟ کیا کہنے، چوروں کو روشنی اچھی نہیں لگتی۔ جملہ اب میں کہہ دوں، جملہ کہنے کے، اسلام کے جتنے چور ہیں نا انہیں حسین جیسا چراغ اچھا نہیں لگتا ہے۔ جتنے اسلام کے چور ہیں انہیں حسین، میں رسول کی زبان سے پڑھ رہا ہوں، حسین کون ہے؟ پھر امام رضا فرماتے کلنا سفن النجا ولکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسا۔ امام میں اور آپ یا کوئی عالم تشریح نہیں کر رہا، امام فرما رہے، معصوم فرما رہے، حجت خدا کہہ رہی ہے کہ ہم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں ہیں، پر ہمارے جد حسین کی کشتی سب سے کھلی، سب سے تیز ہے، سب سے کھلی۔ میں سمجھا دیتا ہوں، سب سے کھلی ہے، سب سے تیز ہے۔ کھلی کس طرح، وسیع کس طرح سے؟ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملت ہو، کسی بھی کوئی بھی عبادت کا کے باہر لکھا ہوتا ہے یا ان کوئی ہاں شرائط ہو، یہ بندہ جا سکتا ہے، یہ بندہ نہیں جا سکتا۔ مسلمان مسجدوں میں جا سکتے، کوئی اور نان مسلم ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ ہر عبادت کی اپنی اپنی شرائط ہے، خانہ کعبہ میں نہیں داخل ہوا جا سکتا، ہر جگہ کی مخصوص شرائط ہے۔ واحد حسین کی مجلس ہے، آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا شیعہ ہے، حسین کی کشتی نجات سنو، آنے والے سے کوئی نہیں پوچھتا شیعہ ہے، سنی ہے، یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا، مسلمان ہے۔ وسعت تو سنو نا، حسین کی نجات والی کشتی وسیع کتنی ہے۔ آپ کے فکر کا زاویہ تبدیل کروں، آپ نے سنا ہوا نا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ میں جملہ اس سے آگے کہہ دیتا ہوں، اور تو نے کہا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں، انسان ہونا ضروری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انسان ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا، حسین کی مجلس میں آ جا، حسین مکمل انسان بنا کے واپس لوٹا دے گا۔ یہاں پہ انسان ہونا، انسان نہیں ہے حسین کی مجلس میں، یہ حسینی کارخانہ چل رہا ہے۔ آپ بتاؤ، یہ تو ہے حسین کی کشتی نجات کی
اب بتاؤں تیز کتنی ہے فکرہ میرے پاس ہے کہ خدا مجھے پر دیتا پرواز کر کے یہ فکرہ کہتا کتنی تیز ہے اتنی تیز ہے اتنا تیز ہے حسین کے سفینہ اتنا تیز ہے ادھر تھا تو لعنت اللہ تھا خط حسینیت عبور کیا تو علیہ السلام ہو گیا اور ادھر تھا تو لعنت اللہ تھا ادھر تھا تو علیہ السلام ہو گیا حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے حسین وہ جو خاص منصب کو عام کر دے حسین جسے سلام کرے اسے علیہ السلام کر دے یہ حسین کی نجات کی کشتی ہے جو اتنی وسیع ہے پھر کیا کہا توجہ کیجیے یہ تعارف ہے سر الشہادتین عبد العزیز محدث دہلوی نے کتاب لکھی ہے سر الشہادتین میں مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم مجلس کروا کس کی رہے توجہ کیجیے گا یقین کیجیے گا یہ جو ابھی مثلیں پڑھ رہے ہیں نا آپ کی فکر و سوچ کا زاویہ تبدیل کر کے رکھ دے گا میں مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نواسہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں نواسہ حسین نواسہ رسول بھی ہے لیکن ہم حسین کا ذکر نواسہ رسول سمجھ کے نہیں رسول کا قرآن کی نص کے مطابق رسول کے بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں نواسہ رسول ہے حسین لیکن نص قرآنی ہے مباہنہ ابنانا و ابناکم اپنے بیٹے لے کیوں ہم اپنے بیٹے لے حسین رسول کا بیٹا ہے لیکن مسلمانوں ہم رسول کا بیٹا سمجھ کے بھی حسین کا ذکر نہیں کرتے آپ کہیں گے نہ نواسہ سمجھ نہ بیٹا سمجھ کیا سمجھ اپنے نہیں برادران اہل سنت کی کتاب سر و شہادت ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی لکھی ہوئی کتاب اس میں وہ کہتے ہیں دو شہادتوں کا راز کیا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے کائنات کی ایسی کوئی فضیلت نہیں ہے جو میرے نبی کو نہ دی کیوں ہر فضیلت دی اس وجہ سے کہ افضل الانبیاء تھے سید المرسلین تھے قیامت والے دن کوئی فضیلت کسی نبی کے پاس ہوتی وہ کہہ سکتا تھا اس فضیلت میں محمد سے افضل ہوں اللہ کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے نبی سے کوئی افضل ہو ہر فضیلت دی وہ کہتے کائنات کی ایک ایسی فضیلت ہے جو میرے نبی کو اللہ نے نہیں دی وہ ہے شہادت توجہ کیجیے وہ ہے شہادت ایسی ہے جو میرے نبی کو نہیں دی ان کا شہادت نہ دینے کی وجہ کیا وجہ یہ تھی کہ شہادت بھی قسمیں شہادت کی دو قسمیں ہوتی ایک شہادت جہری ایک شہادت خفی شہادت ہوتی چھپی ہوئی شہادت زہر کے ذریعے کسی کو شہید کر جہری شہادت ہوتی ہے جلی شہادت ہوتی میدان والے تلوار کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی کو زہر والی شہادت ملتی میرا نبی جہری شہادت سے محروم رہ جاتا جہری شہادت ملتی تو میرا نبی خفی شہادت سے رہ دیتا اب اہل سنت کے معتبر ترین عالم دین لکھتے ہیں اللہ نے انتظام اتنا پیارا کیا اللہ نے نبی کو دو نواسے عطا کیے ایک کا نام حسن رکھا ایک کا نام حسین رکھا نبی کی شہادت کو اللہ نے تکمیل دینی تھی حسن کے ذریعے نبی کی خفی شہادت مکمل ہوئی حسین کے ذریعے نبی کی جہری شہادت مکمل ہوئی اب جملہ کہوں وہ لکھتے ہیں اب حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے علامہ سید العلماء لاکھوں سلام ان کی قبر اطہر پہ علامہ علی نقی نقن قبلہ کا فکرہ ہے وہ کہا کرتے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہاں تک لکھ دیا تو نے کہ حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے قلم میں جنبش لاتے طاقت لاتے یہ لکھتے ہوئے مر رہے تھے آگے والا بھی فکرہ لکھ دیتے کہ حسین کا قاتل نہیں بڑے لوگ بڑی باتیں
جنبش لاتے جب اتنا لکھ دیا کہ حسین کی شہادت. او مسلمانوں، سارے مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں، ہم یہ جلسہ حسین کی شہادت کا نہیں، رسول کی شہادت کا منا رہے ہیں. یہ چوک میں تقریر حسین کی شہادت کی نہیں ہو رہی کہ رسول کی قتل کی، رسول کے قتل کی جو سازشیں تھی، وہ جو کربلا میں کی گئی تھی، وہ یہاں پہ ہو رہی. اسی وجہ سے ہم قیامت تک، تم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہم مٹے نہیں ہیں، تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تھا حسین زندہ باد پہ رکنا نہیں، یزید مردہ باد پہ رکنا نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہا تھا حسین نیت زندہ باد، یزید نیت مردہ باد. قیامت تک انہوں نے ہمیں پیغام دے دیا. یاد رکھو زمانے بھر کو بھی یہ پیغام دے دینا. حسین ابن علی کربلا میں دو کردار آپس میں لڑ رہے تھے. حسین نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. حسین نے زمانے کو سمجھا دیا نہ میرا ہاتھ اکیلا ہے، نہ ختم کرنے لگا، نہ میرا ہاتھ اکیلا ہے، نہ تو اکیلا ہے، نہ تیرا ہاتھ. تو نے مانگی ہے مجھ سے بیعت کہ حسین بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. یزید بیعت کر. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے کہا نہ میرا ہاتھ اکیلا ہے، میرے ہاتھ کے پیچھے بھی ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ کے پیچھے بھی ہاتھ ہے. کون سے ہاتھ ہے؟ حسین نے کہا آدم سے لے کے قیامت تک سمجھا دیا. میں اب زیارت کا فکر کروں. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، ہمارا سلام ہو. حسین نے بتا دیا میرے ہاتھ کے پیچھے پہلا ہاتھ آدم کا ہے. امام نے فرما دیا تو میرے مقابل آیا ہے، میں ہوں آدم جیسا، تو ہے شیطان جیسا. کوئی تو توجہ کرنے والا ہو. میں تھوڑی سی یزیدیت کو بھی تو بے نقاب کروں نا. میں نہ میرا ہاتھ اکیلا ہے نہ تیرا ہاتھ اکیلا ہے. میرے پیچھے پہلا ہاتھ حضرت آدم کا ہے، تیرے پیچھے تیری بیعت کے پیچھے پہلا ہاتھ شیطان کا ہے. پھر فرمایا میں کہوں السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، سلام ہو جو ابراہیم کا وارث ہے. میرے پیچھے ہاتھ ہے ابراہیم کا، میں ہوں ابراہیم کا وارث، تو ہے نمرود کا وارث. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، میں ہوں موسیٰ جیسا، تو ہے فرعون جیسا. شیطان نمرود فرعون، تو بھی اکیلا نہیں، اکیلا میں بھی نہیں، تیرے پیچھے بھی ہاتھ ہے. میں ہوں محمد کا وارث، تو ہے ابو جہل کا وارث، تو ہے ابو جہل کا وارث. اب میں فکرہ بڑا لپٹا ہوا کہنا چاہتا ہوں. پھر معصوم نے فرمایا اسیرو بسیرت جدی و ابی، مجھ سے تو نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. توجہ کرو تو تاریخ جملے میں نے سارے آپ کو دیے ہیں. ایک اور تاریخی جملہ، امام نے فرمایا مجھ سے تو نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، میں اپنے باپ علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. جب میرے باپ نے ان کی بیعت نہیں کی، میں تجھ جیسے کی کیسے کر لوں؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا قیامت تک حسین ابن علی نے کہہ دیا وہاں سے شروع کرو یہاں تک آ جاؤ، مہدی تک کوئی بھی وقت کا حسین کسی بھی وقت کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا. اور تمہارے لیے بھی حسین نے مقام چھوڑ دیا. تو میں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد. کربلا میں دو کردار آپس میں لڑ رہے تھے. ایک کردار حسین ابن علی کی شکل میں تھا، دوسرا کردار یزید ابن معاویہ کی شکل میں تھا. دو کردار آپس میں لڑ رہے تھے. زمانے بھر کو سمجھا دیا یہ دو کردار آپس میں لڑ رہے. تمہیں بھی سمجھا کے جا رہا ہوں قیامت تک جو حسین کا کردار اپنائے گا وہ زندہ باد رہے گا، جو یزید کا کردار اپنائے گا مردہ باد رہے گا. اس طرح نہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، رک جائیے گا، نعرہ پھر لگائیے گا. ہے بندگی کے دیش
کہ سب سے بڑا حسین کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین، اور لبیک کہہ کر خدا کو پکارا کرے جہاں، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہمارے لیے دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک کردار یزید کی شکل میں، ایک کردار حسین کی شکل میں۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے کون سا کردار ہے۔ آخری بات عزیزان محترم، ہمارا میں بہت مطمئن ہو جا، الحمدللہ یہ دور جا رہا ہے یہ تشیع کا، یہ ہمارا دور ہے۔ میں جہاں پہ برسر منبر کوئی گھڑے میں منہ دے کے بات نہیں کرتا، منبر پہ چوک دے گا، آپ کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، جتنے بیٹھ کوئی رشتہ دار نہیں، یہ رشتہ جس چیز نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اس رشتے کا نام ہے رشتہ ولایت۔ اس نے ہمیں ایک تصویر میں پرویا ہے اور ہم سارے اکٹھے۔ آخری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، گزارش یہی ہے کہ تصویر کی طرح اکٹھے اپنے آپس میں انسان سو ہمارے اختلافات ہیں، کسی کی زمین کا مسئلہ ہوگا، جدائد کا تنازع ہوگا، گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں ہوں گی، ہمیں اس سے نہیں رشتہ۔ جب بات حسینیت کی آ جائے نا، لعنتی ہوتا ہے وہ بندہ جو حسین سے مخلص نہیں ہوتا۔ اس سے بڑا ملعون کون ہے جو مذہب کے نام پہ لڑتا ہے، جو حسین کے نام پہ لڑتا ہے؟ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو ویسے تو اکٹھے ہیں۔ عجیب بات، عجیب چل پڑا یہاں پہ سلسلہ۔ ہماری جو گھر کی لڑائیاں ہیں وہ ہم مجلسوں میں لے آئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، یہاں میں دشمنوں کو کوئی زیادہ باتیں نہیں سنانا چاہتا، ہماری گھر کی باتیں ہیں گھر میں ہی رہیں گی، ہم نے گھر کو سنوارنا ہے، ہمارا کام ہے ہم گھر کو سنواریں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے بڑا فکرہ کون نہیں ہے۔ جہنم اس بندے کا مقدر ہے جو حسین کے نام پہ جھگڑتا ہے، حسین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ حسین اتحاد کا نام ہے، حسین وحدت کا نام ہے۔ یہ کیا ہوا؟ بات مذہب کی آئی، وہ اپنا اس نے ٹولہ بنا لیا، اس نے اپنا ٹولہ بنا لیا، وہ ادھر ہو گیا، یہ ادھر ہو گیا۔ اس سے بڑی خباثت کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی لعنت کیا ہے کہ ہمیں ساری ہم ویسے اکٹھے ہیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے ہمارے آپس جائیداد کا تنازع ہے، قتل کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے کا قتل بھی کیا ہوا ہے۔ یہ جو کربلا جائیں اور رستے میں زائروں کی خدمت کرتے، پاؤں میں پڑتے کہ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ دو بندے کھڑے تھے، ایک یہاں پہ کھڑا تھا، ایک یہاں پہ کھڑا تھا، ایک زائروں کو کہہ رہا تھا میری طرف آؤ، ایک میری طرف آؤ۔ وہ بندہ اس کے پاس زائر کھڑے تھے، وہ زائروں کو گھر لے جا رہا تھا، اس کے پاس زائر نہیں تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں عشق کے اہل بیت کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس کو بلایا میری طرف آ، وہ نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا میری بات سن۔ وہ بندہ آیا، اس نے اس کے کان میں کچھ بات کہی کہ وہ زائر اس نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اس نے کہا لے کے جا۔ اس نے اس کے کان میں بات کیا کی؟ اس نے کہا بات یہ کی کیونکہ اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے کو مارا ہوا تھا، قتل کیا ہوا تھا۔ اس نے کان میں کہا میں تجھے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں، زائروں کی خدمت کا ہمیں موقع دے۔ لوگ یہاں قتل معاف کر دیتے ہیں، حسین کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو حسین کے نام پہ الگ ہو جاتے ہیں، مذہب کا نام آتا ہے جدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے سب کرداروں پہ سارے مل کے لعنت کریں۔ وہ کون سا؟ یہ دین بڑا پاکیزہ دین ہے، اکٹھے ہونے کا نام ہے حسین ابن علی۔ یہ اتنا مقدس دین ہے جس پہ علی کی بیٹیوں نے تماچے کھائے ہیں۔ میں نے جو پہنچانا تھا پہنچا، بے پناہ اونٹ پہ سوار ہو کے بتاؤں بے پناہ اونٹ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کو جب تیسری خلافت نے مدینہ بدر کیا اور ربضہ کے مقام، شام کے قریب ربضہ کا مقام ہے، وہاں پہ گئے ہیں نا، تو بے پناہ اونٹ پہ سوار کیا گیا۔ میں وہ جملہ نہیں پڑھ سکوں گا، سمجھنا آپ نے ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں ربضہ اور شام میں پہنچا ہوں نا میری پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. میں نہیں پڑھ سکتا آگے والا فقرہ, میں سید ہوں نہ مجھ میں جرت ہے کہ میں آگے والا مسئلہ کہوں. وے پلانے اونٹ پہ سوار کیا گیا علی کی بیٹی کا, عزاداروں ایسے گزارا گیا بھائیوں کی لاشوں پہ جیسے لگتی ہی کچھ نہیں تھی. رو رو کے کہتی تھی ایک بہن کی تو اجازت دے دو نا. عزاداروں علی کی بیٹی آئی ہے, کوفے کا بازار عبور کیا. عزاداروں امام سجاد کربلا کو اتنا یاد نہیں کرتے تھے. کسی تاریخ میں علماء کریں گے جب بھی سید الساجدین کہتے تھے نا مولا کہاں دکھ ہے, کہاں تکلیف آئی ہے, رو کے 3 بار کہتے تھے الشام. مولا روتے کیوں ہے؟ فرمایا الشام. شام میں ہوا کیا تھا؟ مولا سے پوچھا گیا, مولا بتلائیے تو صحیح شام میں ہوا کیا تھا. سید الساجدین فرماتے ہیں جب ہمارا یہ قافلہ دربار شام پہنچا ہے نا, دربار سے پہلے شام کا بازار آیا, شام کے صدر بازار پہ ہمارے قافلوں کو روک دیا گیا. وہاں پہ ہم رکے ہوئے تھے. مجھ سے میری پھوپھی نے پوچھا رکے ہوئے کیوں ہیں؟ ایک آواز آئی ہے بازار ابھی سجا نہیں ہے. بازار سج رہے ہیں, تبل والے نہیں پہنچے, ڈھول والے نہیں آئے ہیں. آج یزید کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا اچھا تھا تو ڈھول والے کیوں؟ میں نے مقتل میں پڑھا ہے بازار کا ایک ایسا مقام آیا کہ یزید نے ناچنے والیوں سے کہا تھا جاؤ. رقاصہ عورتوں کو کہا گیا کہ جاؤ اور بازار میں رقص کرو, ناچو. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئے. واپس آ کے یزید سے کہتے یزید ہماری غیرت نہیں کہہ رہی, ہاتھ تو سینے پہ ہونا چاہیے تھے نا. جا علی کی بیٹی امام سجاد فرماتے ہیں جب ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا ہے مسلمانوں نے ہمارے استقبال کو برابر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. مولا کون سا حصوں میں تقسیم کیا؟ فرمایا مرد پتھر مارتے تھے, عورتیں گرم پانی پھینکتی تھی. عورتیں گرم پانی میں ابھی زیارت کر کے اللہ آپ سب کو شام کی زیارت نصیب کروائے. آج بھی شام کا بازار قابل نہیں ہے وہاں سے کوئی شریف بندہ گزر سکے جہاں سے انہوں نے علی کی بیٹی کو گزارا ہے. امام سجاد نے ایک وقت ایسا آیا مقتل نے, امام سجاد نے کہا یا لیت لم تلدنی امی, اے کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا. سجاد یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتا. منظر کون سا؟ امام سجاد فرماتے شام کے بازار میں اتنا رش تھا, کبھی دھکا لگتا تھا کبھی کسی جاوار کے ساتھ. فرماتے اتنی پتھروں کی بارش ہوئی ہے, پتھروں کی بارش رکی ہے, میں پھپھی زینب کو نہیں پہچان سکا. پھپھی مجھے نہیں پہچان سکی, اتنا مارا ہے مسلمانوں نے. عزاداروں آگے سنو گے, دربار آ گیا. دربار آنا تھا. عزاداروں سارے سید الساجدین کے بڑے بڑے مصائب ہیں, زینب کبریٰ کا بڑا مصائب ہے, لیکن سب سے بڑا مصائب یہ ہے ایک مرتبہ ایک ملعون اٹھتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے یزید یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ عزاداروں پوچھا سید الساجدین سے بتا یہ 4 سال کی بچی کون ہے؟ اب میں بی بی سکینہ کے مصائب کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں سید الساجدین نے فرمایا میری 4 سال کی بطول ہے, فاطمہ بنت حسین ہے, اس کا نام سکینہ ہے. عزاداروں کہنا تھا وہ دوبارہ کھڑا ہوا, اس نے دوبارہ کھڑے ہو کے کہا یزید حبلی حاضہن جاریہ, میں مر جاؤں سید ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں کس طرح سے اس فکرے کا ترجمہ کروں. مقتل کہتی یہ بکواس کر کے کہتے ہیں یزید یہ بچی مجھے نوکرانی دے دے. سینے پہ ہونا چاہیے تھا, رونا مقتل کی بات ہے.
ایک مرتبہ منہ آسمان کی جانب کر کے کہا اللہ اب دین بچ جائے گا، او کجا علی کی بیٹیاں۔ ازاداروں قید مل گئی، ازاداروں امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان چہروں پہ جن چہروں کو سورج کی گرمی نے، جن چہروں پر رنگت تبدیل کر دی، جن کے چہروں کو سورج تپش نے تبدیل کر دیا۔ وہ قید خانہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ آگے سنو گے ازاداروں، کچھ دیر گزری، 2 ماہ سال تک کی بھی روایات ہیں، لیکن زیادہ ہے کہ اسی سال میں جب بھی ہوئی ایک دن بھی قید ہوئی تو علی کی بیٹی ہے نا۔ ازاداروں علی کی بیٹی قید تھی۔ انقلاب زمان آیا، یزید نے سجاد کو بلایا، سجاد تیری قیدیں آزاد ہیں۔ رو پڑا غیرت کا امام، رو کے کہتی کون سی آزادی، وہ ہمارا بچہ کون سا ہے۔ اپنی شرائط پہ آزادی حاصل کی، فرمایا کیا چاہیے، فرمایا سب سے پہلے ہمیں لٹا ہوا سامان واپس کر، دوسرا کام فرمایا شہداء کے سر دے، تیسرا کام فرمایا میری ماں کی خواہش ہے، بڑی مدت ہوئی ہے حسین کو رو نہیں سکی، پہلی مجلس پڑھنا چاہتی ہے۔ تینوں اجازتیں مل گئی، ازاداروں لٹا ہوا سامان ملا، مجھے معاف کرنا کیا سجاد لے کے آئے، کسی کی چادر تھی، کسی کا برقع جلا ہوا تھا، سید الساجدین لے کے آئے، ازاداروں لے کے آئے ہیں نا، سارے سر دیے ہیں، کسی نے کسی کا بڑھ کے سر استقبال کیا، 2 سر ایسے تھے جن کو کسی نے نہیں اٹھایا، ماتم کے لیے جملہ یہی کافی ہے، 2 سر تھے جن کو کسی نے نہیں اٹھایا۔ سر کون سے تھے؟ ایک اون کا سر، ایک محمد کا سر۔ زینب نے 2 سر اٹھائے، ایک اکبر کا سر اٹھایا، ایک حسین کا سر اٹھایا۔ نہیں روئی ہے، نہ اون کو روئی ہے، نہ محمد کو روئی ہے، اکبر کا پرسہ دیا ہے۔ ازاداروں سنو گے، ازاداروں قیدیں آزاد ہوئی، بی بی زینب نے کیا، ازاداروں بیویوں کو شمار کرنا شروع کیا، ایک بیوی دوسری بیوی سجاد کی طرف دیکھ کے کہتے سجاد مجھے رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ سجاد نے کہا میں جانتا ہوں، اما رباب کدھر گئی ہے؟ ازاداروں سید الساجدین آگے آگے ہے، زینب قبلہ پیچھے پیچھے ہے، ازاداروں پوچھو کہاں گئے ہیں؟ وہ کوئی مسافروں والا قبرستان تھا، وہاں پہ گئے ہیں، کیا دیکھا؟ وہ کوئی کالے برقے والی بیوی ہے، ایک قبر کو سینے سے لگا کے کہہ رہی ہے سکینہ جاگ، وہ روز پوچھتی تھی وہ کہتے کب آزاد ہوگی، روز پوچھتی تھی کہتے کب آزاد ہوگی، سکینہ جاگ، سکینہ کہتے آزاد ہو گئی۔ ازاداروں بی بی رباب کو اٹھایا، بشیر ابن جسلم یہ ساتھ ملا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کون کون سے رستے ہیں؟ فرمایا چھوڑ، مدینے بعد میں جائیں گے، پہلے ہمیں کربلا لے کے چل۔ 2 جملے مجھے کہنے ہیں، ازاداروں لوٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا ہے۔ ازاداروں وہاں پہ ایک صحابی موجود ہے جس کا نام جابر بن عبداللہ انصاری ہے، جس کو نظر کوئی نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک نوکر ہے جس کا نام عطیہ اوفی لکھا ہوا ہے تاریخ میں، یہ دونوں کربلا میں موجود تھے۔ عطیہ نے بتایا جابر کوئی لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، کوئی لٹا ہوا۔ آخری 2 جملے چہلم کو میں کہنا چاہتا ہوں، چہلم زینب کبریٰ نے کیسے کیا ہے، کوئی لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ جابر نے کہا کون آ رہا ہے؟ فرمایا کوئی ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، کوئی ضعیف ہے جس کی کمر خمیدہ ہے، وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ جابر کہتے ہیں خوشبو سے تو سید الساجدین لگتے ہیں، خوشبو سے تو حسین کا بیٹا لگتا ہے، لیکن وہ تو کریل جوان ہے،
وہ تو جوان ہے، فرمایا وہ نہیں ہو سکتا، عطیہ کہتا وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بوڑھا آ رہا ہے۔ عزاداروں بڑھتے بڑھتے سید الصابرین نے قافلہ ماؤں اور بہنوں کے قافلے کو روکا، کہا میں جابر سے بات کرتا ہوں۔ سید الصابرین نے کہا جابر اے میرے نانا کے صحابی میرا سلام ہو۔ کانپ گیا جابر، کہا نانا کا صحابی آپ کون ہے؟ فرمایا انا علی ابن الحسین، او میں حسین کا سجاد ہوں۔ فرمایا مجھے عطیہ نے بتایا ہے آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا جابر تجھے کیا بتاؤں، کبھی کسی بازار میں اور کبھی کسی دربار میں ماں بہنوں کے ننگے سر کو سجاد دیکھتا رہا، سجاد کی کمر بھی جھک گئی ہے۔ عزاداروں رو کے کس جابر ہٹ جائے ایک مرتبہ، عزاداروں جابر کو ہٹایا، مولا خیریت ہے؟ فرمایا جابر اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں آئی ہوئی ہے۔ عزاداروں آپ مجھے معاف کرنا، آگے آگے جو مقدم میں لکھا میں نے وہ پڑھنا ہے، آگے آگے سید الصالحین چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے لوٹا ہوا قافلہ ہے۔ عزاداروں امام سجاد نے قبریں بنائی تھی، ایک ایک کا ماتم کیا ہے، پہلے آئی ہے حسین کی قبر پہ، بڑا ماتم کیا ہے، رو کے کہا بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ فرمایا حسین کی پانچی کی طرف۔ رباب نے پوچھا اصغر کدھر ہے؟ عزاداروں اصغر بتاؤں کہاں ہے؟ آخری جملہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ کی زحمات کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ مسائب لمبے ہو گئے، میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ اصغر کہاں ہو؟ فرمایا بی بی تو نے آخری وقت میں کہا تھا نا میرے اصغر کو نہر کیا، میں چپ کر گئی، میرے اصغر کے سینے میں نیزہ لگا، چپ کر گئی۔ تو نے حسین سے کہا تھا میرا اصغر گھوڑے کی ٹاپوں کے قابل نہیں ہے، تو نے یہ فکرہ کہا تھا، حسین نے اس وقت اصغر کو اپنے سینے میں لیا ہوا ہے۔ آج بھی علماء بتاتے ہیں اصغر حسین کے سینے میں دفن ہے۔ عزاداروں مصائب ہو گئے ہیں، ایک جملہ کہتا ہوں، عزاداروں سب کی زیارت کی، اب ایک مرتبہ تھکی ہوئی آواز آئی، آخری مصرع ہے، تھکی ہوئی آواز آ کے زینب کبریٰ کہتی سجاد میرا غازی کدھر ہے؟ او میرے غازی کی قبر کیا ہے، کہاں ہے؟ فرمایا فرات کے کنارے پہ سو رہا ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ بیویوں کو روکا، بیویوں کو روک کے کہا سب کچھ بتا دینا، بتا دینا میری چادر اتر گئی، بتا دینا میں نے پتھر کھائے ہیں، سب کچھ بتا دینا۔ بیویوں ایک بات غازی کی قبر پہ نہ کرنا۔ فرمایا کون سی بات؟ فرمایا غازی کو نہ بتانا سکینہ شام رہ